الحمدللہ آج ہم دوسرے عمرے کے لیے مسجد عائشہ کے لیے جائیں گے۔ مسجد عائشہ ہوٹل سے تقریباً 12 کلومیٹر ہے۔ یہ میقات حرم شریف سے سب سے قریب کی میقات ہے۔ انشاءاللہ آج ہم مسجد عائشہ سے عمرہ کریں گے۔ ہم لفٹ میں بیٹھ چکے ہیں، اب ہوٹل سے روانہ ہوں۔ یہ ہوٹل، اب ہم ٹیکسی میں سوار ہوں گے۔ ٹیکسی ہوٹل سے 5 ریال میں آپ کو مسجد عائشہ لے جائے گی، یا پھر اگر آپ سیپریٹ جا رہے ہیں تو 20 ریال۔ ٹیکسی آ چکی ہے، ہم ٹیکسی میں سوار ہوں گے۔ یہ ہے مسجد عائشہ، جہاں سے ہم عمرے کی نیت کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی ایک حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کا ارادہ کیا، حج کی نیت کی، ماں عائشہ بھی آپ کے ساتھ تھی۔ جب آپ مینا پہنچی تو آپ حیض سے تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ سب ارکان کیجئے، لیکن بیت اللہ کا طواف نہ کیجئے۔ آپ نے بیت اللہ کا، جب آپ حیض سے پاک ہو گئی تو آپ نے بیت اللہ کا طواف کیا۔ ماں عائشہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، یا رسول اللہ، میں سب لوگوں نے تو حج اور عمرہ کیا، لیکن میں عمرے سے محروم رہ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن ابو بکر کے ساتھ آپ کو روانہ کیا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں یہ حرم سے، بیت اللہ سے سب سے قریب میقات ہے۔ یہ بیت اللہ سے تقریباً 10 سے 12 کلومیٹر ہے۔ یہاں عمرے کی نیت سے لوگ آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، سے پوچھا گیا، کیا رسول اللہ یہ عمرہ صرف عائشہ کے لیے ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، یہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ ہم اب مسجد عائشہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ عمیر، ٹیکسی ادھر ہے، ٹیکسی ادھر ہے، عمیر۔ اب ہم مسجد عائشہ کے اندر کا منظر دیکھیں گے۔
ہمارے ساتھ ہماری فیملی بھی ہے. ہم کل 6 ممبر ہیں. میں، میری اہلیہ، میری بچی، میرا بچہ، ہمارے سالے اور ہماری ساس. اب ہم مسجد عائشہ میں داخل ہو رہے ہیں. مسجد عائشہ کا وہ خوبصورت منظر آپ اندر سے دیکھیں گے. یہ ہے مسجد عائشہ، جہاں عمرے کی نیت سے لوگ 2 رکعت نماز ادا کر رہے ہیں. مسجد عائشہ. یہ ہے خواتین کا سیکشن. اس طرف خواتین نیت کرتے ہیں، 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں عمرے کی نیت کی. اس وقت 4:30 بج چکے ہیں. مسجد عائشہ کا خوبصورت منظر. ہم نے 2 رکعت نماز ادا کی. آپ عمرے کی نیت کریں گے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. ہمارا طواف شروع ہو چکا ہے. فجر کی اذان کے لیے ابھی 8 منٹ باقی ہیں. 5:40 کو فجر کی اذان ہوگی اور 5:50 کو جماعت.
انشاءاللہ فجر کی نماز کے بعد ہم طواف شروع کریں گے. 5 لا إله إلا الله خير الراحمين لا إله إلا الله خير الوارثين لا إله إلا الله خير لا إله إلا الله وحده وصدق وحده ونصر عبده وزين عذاب وحده ولا شيء لا إله إلا الله عدد خلقه وإلا عرشه وإلا نفسه ومداد كلماته لا إله إلا الله صاحب الوحدانية الفردانية قديمة الأزلية الأبدية ليس له وجود ولا شب ولا شريك لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت حي لا يموت بيده أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على اب ہم طواف کر کے سعی کے لیے صفا کی پہاڑی کی طرف
جا رہے ہیں صفا کی طرف. اب ہم صحیح کرنے کے لیے صفا کی طرف جا رہے ہیں. یہ ہے صفا. صفا پر ہم آ چکے ہیں. اب یہاں سے صفا سے مروہ کی طرف یہ ہے صفا. اور یہ ہے صفا سے مروہ کی طرف جا رہے ہیں. یہاں ہم اللہ سے دعا کریں گے اور مروہ کی طرف جائیں گے. صفا سے مروہ کی طرف. یہ ہری لائٹ کے پاس مرد حضرات کو دوڑنا ہوتا ہے. یہ ہے مروہ کا پہاڑ. اب ہم صفا سے مروہ کی طرف آئے ہیں. یہ ہے مروہ. یہ ویل چیئر کے لوگ لیے. اس طرح سے ہماری ایک چکر ہو گئی. اب مروہ سے صفا کی طرف دوسری چکر. اس طرح سے ہم 7 چکر کریں گے. مروہ پہ آ کر اللہ سے دعا کریں گے. دعا کے بعد پھر صفا کی طرف نکلیں گے. یہ مروہ کی طرف ہری لائٹ میں ہم دوڑ رہے ہیں. حاجرہ علیہ السلام نے اپنے ننھے اسماعیل علیہ السلام کو بچپن میں جو ابراہیم علیہ السلام نے یہاں چھوڑ کر گئے تھے، پیاس سے جو بچہ تل ملا رہا تھا، حاجرہ علیہ السلام نے جو یہ صفا اور مروہ پر جو دوڑ لگائی، اللہ تعالیٰ کو ادا اتنی پسند آئی کہ اس نے
قیامت تک کے لیے یہ حج اور عمرہ کا ارکانوں میں سے ایک ارکان کر دیا، فرض کر دیا. تو یہ ہے. پھر ہم واپس صفا پر آئے. پھر یہاں پر صفا پر پھر ہم اللہ سے دعا کریں گے، پھر مروہ کی طرف جائیں گے. یہاں سے خانے کعبہ نظر آتا ہے. خانے کعبہ کی طرف منہ کر کے ہم دعا کریں گے اور پھر صفا سے مروہ کی طرف. یہ آخری چکر مروہ پر. اس طرح سے یہ 7 چکر پورے ہو گئے. اب حلق کرنا ہوگا. اس طرح سے یہ مروہ یہ 7 چکر پورے ہو گئے. اب حلق کرنا ہوگا. اس طرح سے عمرہ ادا ہو گیا.